دین اسلام نے جس رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ خون کا رشتہ نہیں، وہ سسرال کا رشتہ نہیں، وہ انسانیت کا رشتہ نہیں، وہ وطن کا رشتہ نہیں، مٹی کا رشتہ نہیں، بلکہ وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ایمان کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے سامنے رنگ، نسل، قوم، ذات پات، خاندان، برادری، بھاشا، وطن اور جغرافیہ کی ساری حدیں گر جاتی ہیں۔ دین اسلام در حقیقت ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا غمخوار ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ معاشرہ بکھر چکا ہے۔ وہ دیوار اخوت جس کی بنیاد محبت اور ایثار پر رکھی گئی تھی، اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وسعت کی جگہ تنگی اور محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے زہریلے اثرات ہیں جنہوں نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جڑوں کو کاٹنے میں مصروف ہے۔ آج کے اس خطاب میں آپ لوگوں کے سامنے انہی امور کے تعلق سے ذکر کروں گا کہ جو اسلامی بھائی چارہ کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ان بنیادوں کو پھر سے مضبوط کر سکیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کیا تھا۔ سب سے پہلی وجہ غیبت ہے۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے تعلق میں خرابی پیدا کرتی ہے، جو اسلامی بھائی چارہ کے وجود کو مٹاتی ہے، جو آپس میں تعلق کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرتا ہے، تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 6593، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کہ اے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کے ذکر ان چیزوں کا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کے عیوب کا ذکر کرنا، اس کے برائی، اس کے گناہوں کا تذکرہ دوسرے کے سامنے کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ ظاہر سی بات، اگر کسی کی برائی کی جائے پیٹھ پیچھے تو اس کو ناپسند ہی ہوگا۔ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بارے میں کوئی دوسرا بات کرے، اس کی برائی کرے، اس کے عیوب کا تذکرہ کرے، تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ قیلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات، وہ عیب، وہ برائی جو میں بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر وہ بات، وہ عیب، وہ برائی جو تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر مسلمان کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی گناہ وہ کرتا ہے جو کسی کو معلوم ہو گیا ہے، تو دوسرے کے سامنے اس کے ذکر کرنے کے بجائے اگر اس کے اندر اصلاح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے تو اسی سے جا کر کے بات کرے، اصلاح کرے، اس کے سامنے بات کو رکھے۔ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یہ مذاق ہوگا، یہ برائی ہوگی، یہ آپس میں تعلق کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے جہاں پر سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے بہترین معاشرہ قائم کرنے کی بات کی، تو وہاں پر اس عیب کو بھی ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کوئی مسلمان یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے، پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرے۔ یحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک سگا بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، اور سامنے وہ مرا ہوا پڑا ہے، تو کیا کوئی آدمی یہ برداشت کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کے وہاں پر کھا لے؟
تو کسی بھی آدمی کو یہ بات پسند نہیں ہوگی۔ ہر آدمی فطرتاً یہ بات ناپسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے گوشت کو کاٹ کر کے کھا لے۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کے بارے میں ذکر کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کے عیوب کو بیان کرنا یہ حرام ہے، یہ غیبت ہے، یہ آپسی تعلق کو خراب کرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہے کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو تیسرے کا ذکر اس کی گفتگو میں ضرور ہوتا ہے۔ دو لوگ بات کر رہے ہیں تو وہاں بات میں تیسرے آدمی کی بات ضرور ہوتی ہے، ورنہ مجلس ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور جب بھی گفتگو کرو تو کسی تیسرے کے بارے میں بات مت کرو۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا ہے تو جو وہ سامنے والا ہے اسی کی بات ہو، تمہاری بات ہو، کسی تیسرے کی بات نہ ہو، اس کے عیوب کے تعلق سے بات نہ ہو، اس کے گناہوں کے تعلق سے بات نہ ہو۔ اگر اس کے بارے میں بات کرنا ہے تو اسی سے جا کر بات کرے۔ تو یہ چیز ہمارے درمیان محبت کو ختم کرتی ہے، ہمارے بھائی چارہ میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری چیز چغل خوری ہے، جو غیبت سے بھی خطرناک ہے۔ چغل خوری یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان دشمنی اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بات کو پھیلانا، یعنی ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ چغل خوری ہے۔ غیبت میں صرف ایک آدمی دوسرے کی برائی بیان کر دیتا ہے، اس میں ایک دوسرے کی دشمنی آدمی کی پھیلانے کی نیت نہیں ہوتی ہے، بس باتوں باتوں میں دوسرے کا تذکرہ کرتے رہتا ہے۔ لیکن چغلی میں خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں تو ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دیتا ہے اگر کوئی اس نے غلط بات کہی ہے، اور دوسرے کی بات پہلے تک پہنچا دیتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے ذریعے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مالک ہے اور ایک ملازم ہے۔ ملازم اپنے مالک کے پاس ایمانداری سے کام کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان ہونے کے ناطے مالک کے اندر بھی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں اور ملازم کے اندر بھی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان عیوب سے پاک نہیں ہے، برائی سے پاک نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا آدمی جو چغل خور ہے وہ ملازم کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، اور ملازم سے بات کرتے کرتے کبھی ملازم کی زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے مالک کے تعلق سے، وہ کچھ بات کہہ دیتا ہے کہ میرا مالک ایسا ہے ویسا ہے۔ اب وہ چغل خور سن کر کے فوراً جا کر کے اس کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارا ملازم تمہارے تعلق سے ایسی ایسی بات کہہ رہا تھا۔ اب مالک کو ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی، مالک اس کو اپنے ملازم کو اچھا سمجھتا ہے اور ملازم بھی اپنے مالک کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہر آدمی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن وہ بیان نہیں کرتا ہے۔ اب تیسرے کے سامنے اس نے بیان کر دیا، اس نے پہنچا دیا۔ یہ چغل خوری کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے مالک نے اس کو برا سمجھ کر کے فوراً اس کو نوکری سے نکال دیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے چغل خوری کا نقصان، کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت کو ختم کر دی جاتی ہے، فساد اور بگاڑ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی مثال کو ہم اپنے اوپر فٹ کر سکتے ہیں کہ دو لوگ محبت کرتے ہیں، دو مسلمان ہیں جن کے درمیان آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن وہ ابھی کبھی تیسرا آدمی آتا ہے، ایک سے تنہا ہو کر کے بات کرتا ہے، اور اس نے کبھی اپنے دوست کے تعلق سے کوئی بات کہہ دی، کوئی غلط بات کہہ دی، اب تیسرے نے جا کر اس دوست کو پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے ان کے درمیان محبت دھیرے دھیرے کم ہونے لگ جاتی ہے۔ میاں بیوی ہیں، دونوں میں آپس میں بہت جمتا ہے، لیکن کوئی تیسرا جب ان کے بیچ میں آ جاتا ہے تو بیوی کبھی اپنی سہیلی سے یا کسی اور عورت سے کوئی بات کہہ دیتی ہے اپنے شوہر کے تعلق سے۔ تو اس طریقے سے اگر دھیرے سے کوئی اس کو پہنچا دے تو شوہر اپنے بیوی سے بدگمان ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سگے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، تو ہر رشتے میں چغل خوری کی وجہ سے دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو چغل خوری انتہائی خطرناک ہے، جو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کو ختم کرتی ہے۔ اسی لیے چغل خوری کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یقیناً عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں۔ یعنی بڑی بات بولے تو اس سے بچنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایسا عمل تھا جس سے بچنا ان کے لیے آسان تھا، یا ایسی بات تھی جس کو یہ لوگ بڑا نہیں سمجھتے تھے، یہ لوگ معمولی سمجھتے تھے اور معمولی سمجھ کر کے اس کو انجام دیتے تھے۔ تو ایک آدمی ایک قبر والا وہ فکان لا یستتر من البول، پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کیا کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔
تو یہ آدمی اس کو معمولی سمجھتا تھا اور ہلکا سمجھ کر کے ایسا کام کرتا تھا، تو اس سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قبر میں اس کو عذاب سے دوچار کر رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی فکانہ یمشی بالنمیمتی، جو چغلی کو لے کر کے چلتا تھا، یعنی ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات پہلے کو اس طریقے سے پہنچا کر کے لگاتا بجاتا تھا، آگ لگاتا تھا، دشمنی پیدا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلی کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو آدمی چغلی کرتا ہے وہ جنت کے اول دخول سے محروم ہو جائے گا۔ اگر ایمان والا ہے، اس کے دل میں توحید ہے، وہ شرک اور کفر نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی چغلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ضرور داخل کرے گا، اور پھر اس کی سزا ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ چغلی کی وجہ سے آدمی جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ضرور داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل یہ ہے جو اسلامی بھائی چارے کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ ہے مذاق اڑانا، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنا۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے اس کی کپڑے کا مذاق اڑائے، اس کے کھانے پینے کا مذاق اڑائے، اس کے غریبی کا مذاق اڑائے، اس کے چال ڈھال کا مذاق اڑائے، اس کی ذات پات کا مذاق اڑائے، کسی بھی اعتبار سے اس کی ہائٹ کا مذاق اڑائے، اس کے رنگ روپ کا مذاق اڑائے، تو کسی بھی اعتبار سے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مذاق اڑانا تو مطلب یہی ہوا کہ اس کو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں محبت نہیں رہے گی، آپسی بھائی چارہ ختم ہوگا اور آپسی محبت نہیں رہ جائے گی۔ تو اسی لیے مذاق اڑانا یہ آپسی تعلق کو ختم کرنے والا امر ہے، ختم کرنے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا نام سب سے برا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کو گنہگار کے نام سے پکارنا، اے زانی، اے شرابی، اے کافر، اے منافق، اس طریقے کے نام سے پکارنا یا کسی اور برے نام سے پکارنا، یہ سب سے بری بات ہے۔ ومن لم یتب، اور جو اس عمل سے توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ معاشرے کی اصلاح میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، آپسی تعلق کے لیے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب یہ چیز پائی جائے گی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے گا، کمتر سمجھے گا، تو کبھی بھی بھائی چارہ قائم رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی چارے میں تعلق میں گہرائی نہیں آئے گی، تعلق میں کمزوری پیدا ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 1927، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان دوسرے مسلمان سے خیانت نہ کرے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ نہ بولے، ولا یخذلہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ تین چیزیں حرام ہیں، عرضہ اس کی عزت، ومالہ اس کا مال، ودمہ اور اس کا خون۔ ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نہیں اچھال سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس کا خون نہیں بہا سکتا، اس کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھا سکتا۔ التقوی ہا ہنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی یہاں پر ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے، اس لیے تم ظاہری اعمال کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو۔ جب ایک آدمی دوسرے کو مذاق اڑاتا ہے تو گویا کہ خود کو بہتر سمجھتا ہے
اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ تو تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون بہتر ہے کون کمتر ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کی ذات پات کی وجہ سے، جس کے کاروبار کی وجہ سے، جس کے کام کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں اعلیٰ ہو، تم کو نہیں معلوم۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر یحتقر اخاہ المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قاعدہ بیان فرمایا کہ تمہارے اندر کوئی برائی نہ ہو، آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی اس کے اندر ساری اچھائیاں ہیں، وہ نمازی ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے اندر ساری اچھائیاں، وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، صرف ایک گناہ اس کے اندر ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، اس کی ذلت کرتا ہے، اس کی رسوائی کرتا ہے، اس کی رسوائی کا سامان بنتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ عام قاعدہ بیان فرمایا، اور بہترین بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اپنے مسلمان کو، بھائی کو، ایک مسلمان کبھی بھی حقیر نہیں سمجھ سکتا، صرف ایمان کی وجہ سے کہ وہ ایمان والا ہے تو اس سے وہ محبت کرے گا، کیونکہ ایمان کا معیار ہے آپسی تعلق کا، آپسی تعلق کے لیے ایمان ہی ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے بدگمانی۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے بدگمان ہو جائے، بدگمانی کیا ہے کہ آدمی خود سے ہی کوئی مفروضہ قائم کر لیتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، نہ تحقیق کیا ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے اس کے پاس، بس ایک مسلمان کے تعلق سے وہ بدگمان ہو گیا کہ وہ چور ہے، وہ شرابی ہے، وہ زناکار ہے، وہ بدکار ہے، یا اسی طریقے سے وہ میرے سے حسد کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر مال و دولت میں بڑھ رہا ہے تو ایک غریب آدمی کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے پڑوسی کو سمجھتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ سے حسد کرتا ہے، اپنے آپ ہی وہ مفروضہ قائم کر لیتا ہے کہ غریب کو سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے جلن رکھتا ہے۔ ایک آدمی امیر ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے سارے خاندان والے مجھ سے حسد کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے حسد کر رہے ہوں، لیکن ایک آدمی خود ہی بدگمان ہو جاتا ہے۔ اور بدگمانی یہ جھوٹ سے خطرناک ہے، اس لیے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدگمانی، اس نے بدگمانی جب قائم کی ہے تو اس پر اس کو یقین ہو گیا ہے، اور جب اس کو یقین ہو گیا ہے تو پھر اس سے وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ گناہ ہے، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ جب آدمی بدگمان ہوتا ہے تو پھر جاسوسی کرنا شروع کرتا ہے، پتہ لگانے لگ جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ٹوہ میں لگنا، جاسوسی کرنا، جاسوسی کرنے کی وجہ سے بہت سارے عیوب اپنے مسلمان بھائی کے معلوم ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان بھائی کے عیوب کو وہ جان لیتا ہے تو اور اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6064، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ مسلمانوں تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ آدمی بدگمان ہو جائے اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر لے، تو یہ آپسی تعلق کو ختم کرنے والا عمل ہے، یہ مسلمان کے بھائی چارہ کو مٹانے والا عمل ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے بدگمان ہو جائے۔ پانچواں عمل یہ ہے بغض، نفرت رکھنا، حسد کرنا، قطع تعلقی، یہ تینوں ایک سے ملا ہوا ہے، اس لیے میں تینوں کے ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرے، بغض رکھے، بغض کی وجہ سے اس سے پھر حسد کرنے لگ جاتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو اللہ رب العالمین اس کو اولاد کی کثرت سے نواز رہا ہے، مال و دولت کی کثرت سے نواز رہا ہے، وہ خوشحال ہے، تو اس کی خوشحالی کو دیکھ کر کے یہ جلنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں صرف یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی خوشحالی ختم ہو جائے، اس کی اولاد میں تباہی آ جائے، اس کے مال و دولت میں تباہی آ جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے ملے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا یہ بھائی برباد ہو جائے، کسی طریقے سے یہ خوشحال نہ رہے، یہ تڑپتا رہے، پریشان رہے، تو یہ حسد ہے۔ قطع تعلقی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت ہی بند کر دے، نہ سلام دعا کرے، نہ اس کے سامنے آئے جائے، بلکہ اس سے بدگمان رہے، بغض کرے، نفرت کرے، حسد کرے اور قطع تعلق ہو جائے، تو یہ چیز بھی آپسی محبت کو ختم کرتی ہے، بھائی چارہ میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6065، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی خوشحالی کو دیکھ کر کے جلو مت اور تمنا نہ کرو کہ اس کی خوشحالی مٹ جائے، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی قطع تعلقی نہ کرو،
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر کے رہو، اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے۔ 3 دن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کیونکہ ایک آدمی کی فطرت ہوتی ہے، اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو جلدی اپنے اوپر قابو نہیں پا پاتا ہے اور اپنے دل کو منانے میں اس کو وقت لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مہلت دی ہے، انسانیت کا اعتبار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کا اعتبار کیا ہے، اس کو مہلت دی ہے کہ اپنے دل کو سمجھائے، 1 دن 2 دن اور 3 دن تک سمجھا کر اپنے دل پر قابو لائے اور اپنے مسلمان بھائی سے تعلق کو استوار کرے، اس سے بات کرے، اس سے سلام کرے اور اپنے دل کو اس سے صاف کر لے۔ اگر دل صاف نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے تو اعمال لٹک جاتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے سارے اعمال اگر لٹکے رہ جائیں اور اسی حال میں موت آ جائے تو ذرا تصور کرو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کس منہ سے اگر حاضر ہوگا آدمی، اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال دکھائے گا، کیونکہ وہ اعمال تو اللہ نے قبول ہی نہیں کیے ہیں۔ کہ ایک مسلمان سے اس کے دل میں نفرت تھی، اللہ نے اس کے نماز کو، اس کے روزے کو، اس کے زکوٰۃ کو، اس کے حج کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، سب کو لٹکا دیا ہے، قبول ہی نہیں کیا ہے، اپنے دربار میں پیش نہیں ہونے دیا ہے، تو ایک مسلمان کس منہ سے حاضر ہوگا، کون سے عمل لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، صرف اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ ہاں ایسے لوگ جو موحد ہیں، شرک نہیں کرتے، لیکن الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، ایسا آدمی جس کے درمیان، اس کے بھائی کے درمیان بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لے، اور اگر صلح نہ کرے، اسی حال میں موت آ جائے، تو ذرا تصور کرو کہ اعمال کہاں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کس حساب سے فیصلہ کرے گا، ترازو میں اس کے کون سے اعمال ہوں گے۔ تو آدمی کو ابھی اپنے دل کو صاف کرنا ضروری ہے، کتنی بڑی بات ہو، ایک مسلمان نے ستایا ہو یا خود اس نے ستایا ہو، کسی طریقے سے یہ بغض اور نفرت کو ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ اعمال کی قبولیت خطرے میں ہے۔ 6ٹھی چیز ہے تعصب۔ تعصب یہ ایسی جانبداری ہے جو عدل و انصاف کے خلاف ہو۔ تعصب یہ ایسی جانبداری ہے جو آدمی کے اندر حق اور باطل کی تمیز کو مٹا دیتا ہے۔ تعصب یہ ایسی کیفیت ہے جس میں آدمی حق اور سچائی کو نظر انداز کر کے صرف اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنی برادری اور اپنی بھاشا بولنے والے، اپنے علاقے کے لوگوں کی تائید کرتا ہے، ناحق تائید کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا بھائی مسلمان ہے، بلکہ وہ صرف اپنے خاندان کی، اپنے برادری کی تائید کرتا ہے۔ عصبیت اسی کو بولتے ہیں کہ چاہے حق ہو یا باطل ہو، میرا خاندان ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میرا سگا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا خون والا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اگرچہ وہ ناحق ہے، اور دوسرا سامنے والا مسلمان اگرچہ وہ حق پر ہے لیکن میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں۔ یہ عصبیت ہے اور دین اسلام میں یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح میں فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو خاندان اور قبیلے ہم نے بنائے ہیں یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں، یہ تمہاری کوئی عصبیت کے لیے نہیں بنائے ہیں کہ تم اپنے خاندان کی طرفداری کرو، اپنے لوگوں کی طرفداری کرو اور حق اور باطل کی تمیز کو بھول جاؤ۔ عصبیت کے تعلق سے ایک واقعہ انتہائی اہم ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4905، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حاضر ہوئے، وہ غزوہ تھا غزوہ بنو مستلق جو سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری کے درمیان پیش آیا۔ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئے، تو اس جنگ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک کنویں کے پاس مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو لات مار دی، پیر مار دیا اس کو، تو انصاری نے بجائے اس کے کہ اپنے انصاف کے لیے پکارتا، اس نے کیا پکارا؟ اس نے پکارا کہ اے انصاریو دوڑو میری مدد کے لیے۔ انصاری نے اپنے برادری، اپنے خاندان والوں کو پکارا کہ اے انصاریو دوڑو میری مدد کے لیے، تو مہاجر نے بھی کہا کہ اے مہاجرو دوڑو میری مدد کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعوها فإنها منتنة، اس کو، اس پکار کو چھوڑ دو، یہ عصبیت، یہ خاندانی عصبیت، یہ قبیلے کی عصبیت اور یہ جاہلیت کی عصبیت، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے سے فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن
उबय ने, जो कि मुनाफिकों का सरदार था, उसने देखा कि ऐसा वाक़या सहाबे के दरमियान पेश आया है, तो वो अंसारियों से जा करके उनको भड़काने लगा और कहा कि तुमने मुहाजिरों की इतनी मदद की, उनको खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, उनको रहने की जगह दी, और उनकी ये हिम्मत, उनकी ये मजाल कि तुम अंसारियों को आकर के मार रहे हैं, हम उनसे बदला लेंगे। और उसने वहीं पर यह कहा था कि मदीना लौटने के बाद जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है वो सबसे ज़्यादा ज़िल्लत वाले को मदीने से निकाल देगा। इज्जत वाला वो अपने आप को समझ रहा था, अपने आप को मुराद ले रहा था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िल्लत वाला मुराद ले रहा था। जब उसने ये बात कही और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची, तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आए अल्लाह के रसूल, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उस मुनाफिक की गर्दन को उड़ा देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा मत करो, इसलिए कि लोगों के दरमियान ये तासुर जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को ही कत्ल करा देते हैं। चूँकि मुनाफिक था, लेकिन लोगों को, काफिरों को क्या उससे मतलब, वो मुसलमान माना जाता है, तो इसलिए अगर उसको कत्ल कर दिया जाएगा तो लोगों के दरमियान ये तासुर जाएगा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को ही कत्ल करा देते हैं। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी दिखाई और हिकमत से काम लिया और उसको कत्ल नहीं कराया। लेकिन यहीं पर वो वाक़या पेश आया जो हमारी भाईचारे को उजागर करता है, जो हमको बताता है कि भाईचारा क्या होता है। ईमान की बुनियाद पर भाईचारा होता है, खून के रिश्ते की बुनियाद पर नहीं होता है। उसी मुनाफिक का बेटा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाप का नाम भी अब्दुल्ला है, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात पहुँची, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आपने मेरे बाप को कत्ल करने का फ़ैसला किया है तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं कत्ल करूँगा, ताकि कोई अगर दूसरा कत्ल करे तो कहीं मेरे दिल में नफ़रत ना पैदा हो, मैं अपने बाप को मारूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, उनके साथ नरमी की जाएगी। लेकिन उन्होंने मदीना पहुंचते वक्त अपने बाप का रास्ता घेर लिया और अपने बाप से कहा कि मदीना हम तुमको उस वक्त दाखिल नहीं होने देंगे जब तक तुम इस बात का इकरार ना कर लो कि तुम जलील हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं। तो जब तक उसने इकरार नहीं किया, बेटा तलवार लेकर के अपने बाप के सामने खड़ा है। तो ये होता है इस्लामी भाईचारा, ये होता है ईमान की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, ख़ानदानी असबियत, और ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम को मतलूब नहीं है। दीन इस्लाम में ईमान की मोहब्बत होती है, मुसलमानों की आपसी मोहब्बत होती है, और इसी मोहब्बत की ज़रूरत है। इन सारे बातों को छोड़ने की ज़रूरत है। एक चीज़ है तकब्बुर, इसी तरीके से धोखा देना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना और एक दूसरे से पर इल्ज़ाम तराशी करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जितने भी अखलाकी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां हमारे आपसी ताल्लुकात को ख़त्म करती हैं, और आपसी ताल्लुकात अगर ख़त्म हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें रूठ जाती हैं। लिहाजा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी बातों से बचें, ऐसे आमाल से बचें जो हमारे दरमियान दुश्मनी और नफ़रत का सबब बनती हैं, हमारे भाईचारे को ख़त्म करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को मुसलमानों के ताल्लुक़ से, एक दूसरे के ताल्लुक़ से पाक व साफ़ करे, हमारे दिलों में इस्लामी भाईचारा की अहमियत पैदा करे, और हम एक दूसरे से अपने ताल्लुक़ को इस्तिवार रखें, एक दूसरे से बुग़्ज़, नफ़रत और हसद ना करें, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करें, ईमान की बुनियाद पर मोहब्बत करें और एक दूसरे को अपना भाई समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमको दुनिया में ज़िंदा रखे, दीन इस्लाम पे ज़िंदा रखे, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन।